السلام علیکم دوستو، دنیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ جنگی خطرات کے پیش نظر جدید فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم کسی بھی ملک کی بقا کے لیے نہایت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ آج ہم دو اہم ممالک کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کا کمپیریزن کریں گے، ایران کا IRIADS اور اسرائیل کا آئرن ڈوم۔ سیگمنٹ 1 انٹروڈکشن۔ IRIADS یعنی اسلامک ریپبلک آف ایران ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کا جدید فضائی دفاعی نیٹ ورک ہے جو ملکی سطح پر ایک نظام کے تحت جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ دوسری جانب آئرن ڈوم اسرائیل کا ایک مشہور اور کامیاب فضائی دفاعی نظام سمجھا جاتا تھا جس کا مقصد کم فاصلے سے آنے والے راکٹ اور میزائلز کو روکنا ہے، وہ بھی حزب اللہ اور حماس کے راکٹس جو کہ چند $100 میں بنتے ہیں۔ اور اس پہ آگے ہم بات کریں گے کہ اس کا انٹرسیپٹر، آئرن ڈوم کا انٹرسیپٹر کا جو ایک میزائل ہے ان کی قیمت لاکھوں $، میں ہے۔ سیگمنٹ 2 کی طرف آتے ہیں، ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ یا اسٹرکچر۔ IRIADS مکمل طور پر ایرانی مینوفیکچرڈ سسٹم ہے جو مختلف ریڈارز، میزائل سسٹمز جیسے سید 4، باور 373 اور لانگ رینج کے فاصلے والے ریڈار نیٹ ورکس پر مشتمل ہے۔ یہ سسٹم امریکہ اور اسرائیل جیسے جدید ترین ایئر فورسز کا مقابلہ کرنے کے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اسے اس 300 اور اس 400 روسی جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے متبادل کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم کا بنیادی مقصد ہے چھوٹے اور جو میڈیم رینج کے فاصلے کے راکٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر جو فلسطینی علاقوں سے داغے گئے راکٹس ان کو فضا میں ہی تباہ کرنا ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہے۔ یہ سسٹم آئرن ڈوم جو ہے 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: ڈیٹیکشن ریڈار، بیٹل مینجمنٹ کنٹرول اور انٹرسیپٹر میزائل جسے تعمیر کہا جاتا ہے، جن کی قیمت کافی زیادہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا۔ سیگمنٹ 3 کی طرف آتے ہیں، آپریشنل سکسیس۔ آئرن ڈوم اب تک جو ہے وہ کئی راکٹ حملوں کو ناکام بنا چکا ہے، پر جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف وہ حزب اللہ اور حماس والے راکٹ جو کہ جن کی قیمت زیادہ نہیں ہے، ابھی جو وار اسرائیل اور ایران کا ہو چکا ہے اس میں بھی اس ایک تعمیر میزائل کی قیمت جیسے کہ لاکھوں میں ہے، لاکھوں $، میں ہے۔ اور اگر ہم کمپیئر کریں اس کو ایران کے ڈرون شاہیدی سے تو وہ تقریباً 10-15 ہزار جو ہے وہ $، میں ایک ڈرون بنتا ہے، تو ان کو انٹرسیپٹ کرنا کافی مہنگا پڑتا ہے۔ ان کی جو کامیابی کی ریشو ہے وہ 90% جو ہے وہ بتائی جاتی تھی، لیکن ابھی ہم نے دیکھا بھی کافی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی آئرن ڈوم کی کہ اس نے جو ہے وہ ایران کی میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی بجائے خود اپنے ہی لینڈ پر گرتے تھے، تو یہ کافی ایک ٹیکنیکل ایرر جو ہے وہ اس میں کافی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا۔ یہ خودکار ہے، آٹومیٹک ہے، صرف ان راکٹس کو نشانہ بنانا ہے جو شہری علاقوں کو ہدف بناتی ہے۔ اس کے برعکس ایران کا IRIADS حقیقی جنگی میدان میں جو ہے وہ ابھی آزمایا گیا اور کافی سکسیس، اس کی جو سکسیس ریشو تھی وہ کافی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی 2020 میں امریکی ڈرون گلوبل ہاک کو مار گرانے کا واقعہ اس کی صلاحیت کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ 4 کی طرف آتے ہیں، انٹیلیجنس اور مینجمنٹ یا خود مختاری۔ آئرن ڈوم نے مصنوعی ذہانت AI اور ریئل ٹائم ڈیٹا انالیسس شامل ہے جو خطرے کی نوعیت کو فوراً جان کر رد عمل کرتا ہے۔ IRIADS بھی خود مختار سسٹمز پر مبنی ہے، مگر اس کی صلاحیتوں کی تفصیل زیادہ تر خفیہ رکھی گئی ہے ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایران اسے مقامی طور پر تیار شدہ ٹیکنالوجی کے طور پر پیش کرتا ہے جو سائبر حملوں کے خلاف بھی مزاحمت رکھتا ہے۔ ایسے ایران کی سائبر فورس کافی دنیا میں ابھی مانی جاتی ہے۔ سیگمنٹ 5 کی طرف آتے ہیں، لمیٹیشنز اور چیلنجز۔ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹمز کی جو لمیٹیشن ہے کہ اس کی ریڈار سسٹم کو امپروو اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بیشتر حصے پر پرانا روسی اور چینی اثر دکھائی دیتا ہے۔ آئرن ڈوم کی ایک بڑی خامی اس کی مہنگائی بھی ہے، ہر انٹرسیپٹر میزائل لاکھوں $، میں آتا ہے، جبکہ حماس یا حزب اللہ کے راکٹس صرف چند $100 میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ 6 نتیجہ، رزلٹ۔ ایران کا IRIADS ایک وسیع اور اسٹریٹجک فضائی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو بڑی طاقتوں سے دفاع کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ آئرن ڈوم ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے جو مخصوص خطروں کا سامنا کرنے کے لیے
بنایا گیا ہے۔ دونوں نظام مختلف نوعیت کی جنگی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اپنے تناظر میں کامیاب بھی ہے۔